نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی ناکامی دونوں چیزوں کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی کہ زمانے کی قسم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور زمانے کی قسم کھائی۔ زمانے سے مراد زمانے کی گواہی ہے، زمانہ گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی تاریخ گزری ہے وہ ساری تاریخ گواہ ہے۔ اس تاریخ کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے حکومت اور ریاستوں کو چلانے والے، اپنا اپنا نظام بنانے والے، بڑے بڑے کھجور کے تنوں کے برابر کے قد کاٹ والے اور بڑے مال دولت والے، اور پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر مکانات بنانے والے، بڑی بڑی سائنس کو جاننے والے، یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سارا زمانہ گواہ ہے۔ کس بات کی گواہی؟ کہ ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ گھاٹے میں۔ اور فرمایا کہ گھاٹے اور خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، جن کے اندر ایمان، نیک اعمال۔ اور خسارے اور گھاٹے سے ہم میں سے ہر شخص کامیابی اور ناکامی کا کوئی نہ کوئی معیار رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہو، مال ہو، جس کے پاس وزارتیں اور صدارتیں ہوں، جو دنیا کے اندر نامور ہو اور بڑا چودھری ہو، بڑا مال والا ہو، بڑی کوٹھیوں والا ہو۔ ہم اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کا مقصد بھی یہی رہ گیا، اور زندگی کا ساری تگ و دو اسی مقصد کے لیے وقف ہو گئی کہ دنیا میں ہماری عزت کیسے ہو، دنیا میں ہماری شہرت کیسے ہو، دنیا میں ہمارے لیے مال کیسے جمع ہو، کیسے وزارت ملے، کیسے ہمیں صدارت ملے۔ اسی کام کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ شخص ہے جس کے اندر ایمان، وعملوا الصالحات، اور جس کے اندر نیک اعمال ہے۔ کسی کے پاس اگر فرعون جیسی بادشاہت ہو، قارون جیسے خزانے ہو، وہ گھاٹے والا، خسارے والا ہے۔ اور وہ شخص جو ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہو، گلیوں میں سو جانے والا ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، انتہائی گمنام ہو، لیکن اس کے اندر ایمان ہے، نیک اعمال ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، صبر کرتا ہے، تو وہ اللہ کے کاغذوں میں ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ سورہ مبارکہ وہ کامیابی اور ناکامی کا جو ہم نے معیار بنا رکھا ہے، اس معیار کو توڑنا چاہتی ہے کہ جو خود ساختہ تم نے کامیابی کا معیار بنا لیا ہے۔ سورہ والعصر یہ کہتی ہے یہ تمہارا معیار بنا ہوا ہے، اس کی روشنی میں نہ دیکھو بلکہ اللہ کی روشنی میں دیکھو، اللہ کس کو کامیاب کہتا ہے اور کس کو ناکام کہتا ہے۔ فرمایا کہ زمانے کی قسم، زمانہ گواہی دے رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے والے نہ تھے جن کے اندر ایمان تھا۔
ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل کے اندر اس کی تصدیق، یہ ایمان ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ زبان پر کچھ اور ہو دل میں کچھ اور، ایمان نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ زبان پر جو الفاظ ہوں اور جو کچھ ہو اسی کے معنی، اسی کا مطلب اور اسی کا مفہوم جب دل کے اندر ہوگا تو ایمان مکمل۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا معنی مطلب ہم نہیں جانتے، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کیسے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ پال رہا ہے ساری دنیا کو، سارے انسانیت کو اور ساری مخلوقات کو وہ پال رہا ہے۔ وہ کیسے پال رہا ہے؟ کس طرح وہ ٹنوں من وزن پانیوں کو اٹھاتا ہے اور پھر ہوا کے ذریعے زمین پر پھیلاتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، اس مردہ زمین کے پیڑ سے لہلہاتے ہوئے پودے نکالتا ہے، اسی سے اناج پیدا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمارے لیے پھل اور فروٹ پیدا کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہان کو پال رہا ہے، اس لیے تعریف اس اللہ کی۔ ہم کہتے ہیں ہماری دکان ہم کو پالتی ہے، ہم گھر سے کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں تو پلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کھلایا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری تعریف اللہ کی اس لیے ہے، وہ پال رہا ہے۔ وہ کس طرح پال رہا ہے؟ انسان جب بالکل ایک قطرے کی مانند ہوتا ہے وہ اس وقت بھی پالتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، جب نطفے کی شکل میں تھا وہاں جن جن غذاؤں کی ضرورت تھی اور جس جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں پر مہیا کی، بوٹی بنا دیا، بوٹی کے اندر ہڈیاں اور پھر اس کے اوپر گوشت اور اس پر کھال چڑھا دی۔ ثم یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر وہ کیسے شکل بناتا ہے اور پھر آنکھیں جہاں لگنی چاہیے آنکھیں بھی لگاتا ہے، زبان جہاں لگنی چاہیے زبان لگاتا ہے، کان لگاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، بولنے کی قوت پیدا کرتا ہے، دیکھنے کی طاقت اس کے اندر بھر دیتا ہے، پھر 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی پتہ نہیں، نہ اس بچے کے باپ کو کوئی پتہ ہے، نہ ماں کو کوئی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہم وہاں پر بھی ایک قطرے سے ایک انسان بنا دیتے ہیں اور پھر 9 ماہ کے بعد پیدا کر دیتے ہیں۔ کمال سارے اللہ کے، مرضی ساری اللہ کی، جس کو نابینا بنا دے کوئی اس کو بینا نہیں کر سکتا۔ کمال تو سارے اللہ کے، تو پیدا ہونے کے بعد لوگ اس کا نام پیران دیتا رکھ دیتے ہیں۔ مرضی اللہ کی، حکم اللہ کا، اور اللہ پیدا کرے جس طرح کا بھی وہ اللہ کی مرضی ہے، نام اس کا عجیب رکھ دیا جاتا ہے، پیر بخش، پیران دیتا۔ اس لیے بھائیو ایمان کیا ہے؟ زبان پر جو کچھ ہو وہی معنی اور مطلب دل کے اندر بھی ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا معنی اور اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، یہ قرآن مجید، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہ ایک پوری فہرست ہے، پوری فہرست سناتے ہیں، یا اللہ مسجد سے باہر نکل کر اب میں یہ نہیں کروں گا اور یہ کروں گا، وہ لین دین میرا اس طرح ہوگا، میں عدل انصاف کے ساتھ رہوں گا اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا۔ یہ ساری فہرست اس نماز کے اندر سناتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں، اسی مقصد کے لیے علماء ہیں، اسی مقصد کے لیے طلباء ہیں کہ ایمان ہمارا مکمل ہو۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، کتنے نمازی ہیں نماز پڑھنے والے، اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ان کے لیے، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل، فرصت ہی نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کے معنی اور مطلب کی گہرائی اور گہرائی میں گئے نہیں۔ کتنے نمازی ہیں نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور نماز جو ہے انسان کو بد دعا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ نمازی کو نماز کے اندر سے کسی کو 8واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 7واں حصہ، کسی کو دوسرا حصہ، کسی کی نماز سلام پھیرنے کے بعد کینسل ہو جاتی ہے، اور کسی کے لیے نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان جب تک ہمارا مکمل نہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ کہ زبان پر جو معنی اور جو الفاظ ہوں اس کے معنی اور مطلب بھی ہمارے دل کے اندر موجود ہوں۔ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں لیکن قرآن ہمارے دل میں نہیں ہے۔ آدمی کو قبر کے اندر رکھا جائے گا اور قبر میں فرشتہ پوچھتا ہے بتاؤ رب کے بارے میں، وہ سوالوں کا جواب دے گا، اور فرشتہ کہے گا کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا اقول مثل ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے۔ فرشتہ کہتا ہے لا تلیتا ولا دریتا، تو نے خود تلاوت نہیں کی۔ رب کی ربوبیت قرآن کے اندر موجود تھی، خالق کی پہچان قرآن کے اندر موجود تھی، تیرے روزمرہ کے مسائل قرآن کے اندر موجود تھے، تیرے سارے معاملات زندگی قرآن کے اندر موجود تھے، تیری کامیابی کا راز قرآن کے اندر موجود تھا۔ تو نے لا تلیتا ولا دریتا، تو نے تلاوت نہیں کی۔ تلاوت کا معنی زندگی کا دستور قرآن سے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہے یہ غالب کرنے کے لیے اور اسی کی وجہ سے دوسری قوموں کو اللہ مغلوب کر دیتا ہے۔ قرآن پر عمل، قرآن کو سمجھنے، اس کی تعلیم و تدریس سے اللہ اس دین کو غالب کرتا ہے، اور اس کو چھوڑنے سے یہ دین مغلوب ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ زبان پر ہو۔ ہم میں سے ہر وہ شخص وہ بڑا نیک ہے جو ناظرہ قرآن پڑھ لیتا ہے بغیر کسی ترجمہ کے۔ قبر کے اندر سوال کہ لا تلیتا، تو نے خود تلاوت کیوں نہ کی؟ من ربوں کا جواب وہ دے سکے گا جو قرآن کے اندر سے رب کی ربوبیت کو دیکھے۔ اور آگے لفظ ہے ولا دریتا، تو نے تحقیق کیوں نہ کی؟ دریتا کا لفظ آتا ہے حدیث کی اسناد کے متعلق، حدیث کی سندوں کو دیکھتا کون سا راوی ضعیف ہے کون سا صحیح ہے، پوری تحقیق کر کے حدیث کے مطابق تو زندگی گزارتا۔ نہ تو نے تلاوت کی نہ تو نے تحقیق کی ہے، انکا منافق، تو تو منافق۔ اس لیے بھائیوں ہم اداروں کا مقصد، حافظ اسلم صاحب اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، وہ میرے بہت قریبی ساتھی تھے، اور ایک وقت ہم اکٹھے پڑھتے رہتے تھے، یہی جذبہ تھا ان کا۔ آج بھی یہ بنا رہے تھے یہ خوبصورتی مسجد کی، یہ ساری ان کی کوششوں کا نتیجہ، ادارہ بنانا بھی ان کی کوششوں کا نتیجہ۔ یہ مجبوری ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کا علم عام نہیں کر لیتے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت تک ہم قبر کے اندر بھی صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی آ جائیں گے یقرؤون القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ وہ حدیث تو خارجیوں کا متعلق ہے، لیکن وہاں الفاظ کیا ہیں؟ یقرؤون القرآن، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے روزوں سے زیادہ بہتر روزے رکھیں گے، اور تمہاری نمازوں سے زیادہ تحقیق کے ساتھ اور ایک ایک جز کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے وہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا میں ان کو مل جاؤں نا تو ان کو ایسے قتل کروں جیسے عاد اور سمودیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترا ہوا ہوگا، یہ جرم ہوگا۔ ہم میں سے کتنے قرآن کو جانتے ہیں، اس کے معنی اور مطلب؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن جھوٹ سے منع کرتا ہے، جھوٹ معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے۔ قرآن غیبت سے منع کرتا ہے۔ قرآن جو ہے
ہر وہ خرابی جس کو ساری دنیا خرابیاں کہتی ہے، ان خرابیوں سے وہ قرآن ہٹاتا ہے۔ قرآن کا یہی فلسفہ اور قرآن کا یہی جو ہے ترجمہ ہے، ہم اس کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ عرب والوں نے سمجھا اور ایک قرآن مجید جو ہے آگ کی طرف پھیلا، ایک نے دوسرے کو، تیسرے نے تیسرے کو، اور کوئی صبر نہ کر سکا، آگے پھیلاتا رہا۔ اس کے معنی اور اس کے مطلب اور اس کے مفہوم ہی ایسے خطرناک ہے کہ وہ عام پھیلتے چلے جائیں۔ اس لیے جو ان کے اندر آئے گا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمانہ گواہ ہے، شہادت دے رہا ہے کس بات کی؟ ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ ہمیشہ گھاٹے میں رہے ہیں۔ ہاں الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے والے نہ تھے جن کے اندر حقیقی ایمان تھا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال تھے۔ چار چیزیں ہیں، چار ایمان کی بات اس میں ہم فیل نظر آتے ہیں۔ وعمل الصالحات، نیک اعمال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں۔ ایمان ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، نمازی بھی ہو، کسی کو دھوکہ دیتا، آپ نے فرمایا ہمارا نہیں ہے، فارغ۔ وہ شلوار اوپر کر لے، داڑھی پوری رکھ لے، وہ چاہے کتنا ہی نیک بنتا رہے، آپ نے فرمایا وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ معاشرے کی خرابیوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کو دور کرتی ہے، دنیا کا کوئی بھی فلسفہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا غیبت لا يدخل الجنت کذاب، جنت میں نہیں ہے شخص جا سکتا۔ غیبت کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھائی کا عیب بیان کرنا کسی کے سامنے، وہ ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کتا کتے کا گوشت نہیں کھاتا، شیر اپنے مرے ہوئے شیر کا گوشت نہیں کھاتا۔ انسان جب ان جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت اتنا بڑا جرم، اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے؟ یہی غیبتیں ہیں، جھوٹ ہے، اور ہمارا اپنی اولادوں سے پریشان ہے۔ کیوں؟ قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا اخلاق نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ ایک عورت کے جنازے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب، تو پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باتیں سن رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یہ عورت بڑی صدقہ و خیرات کرتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، یہ نفلی فرضی نماز نہیں، اس نے نفلی وہ اشراق تہجد اس نے کبھی نہیں چھوڑا، یہ نفلی نماز کثرت سے پڑھتی ہے۔ اور فرمایا کہ فلاں صدقہ اس نے دیا، فلاں صدقہ بھی اس نے دیا۔ اور یہ اس طرح لوگ تعریف کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اخلاق جو ہے اس میں اس کی کمی تھی، اخلاق سے بولتی نہیں تھی۔ میں نے جب یہ لفظ سنا میں نے کہا واجبت النار، یہ جہنم میں۔ آپ نے اس کی نماز پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس کی نماز کے اندر آمین اونچی نہیں تھی، رفع الیدین نہیں تھی، یا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی نماز محمدی نہ تھی۔ نماز محمدی آخرت کو مانتی، جنت اور دوزخ کو وہ مانتی تھی، اور وہ سلفی العقیدہ تھی، اور دوسرے لفظوں میں وہ اہل حدیث تھی۔ سارے اعمال اس کے درست تھے، زبان وہ صحیح نہ تھی، اخلاق سے ہمسایوں کے ساتھ بولتی نہ تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا وہ عورت جہنم میں۔ آپ نے تو مختصر بیان کر دیا کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ۔ ہم اس حدیث کو مان لیں، گھر میں نافذ کر لیں، گھر کے اندر امن آ جانا۔ سارے گھر والے صرف یہ کہیں کہ باقی سارا دین چھوڑ دیا جائے، سب کچھ الگ کر دیا جائے، اس حدیث کو گھر پر نافذ کر دیا جائے۔ کیا؟ ہاتھ سے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، غیبت ختم، چغل خوری ختم، ہاتھ سے لڑائیاں ختم، بیوی اور خامند
اور بچے سب جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے جب یہ عدم کر لیا جائے ایک حدیث۔ اس لیے میرے بھائیو الا الذین آمنوا، ایمان صحیح ہونا چاہیے اور اعمال درست ہونے چاہیے۔ اچھا، تو سورہ والعصر کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہم کو دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، سب سے پہلے اس کے اندر ایمان، اور دوسرا نیک اعمال، اور تیسرا حق کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ تبلیغ کوئی شوقیہ کام نہیں ہے، تبلیغ مجبوری ہے۔ قاضی کون سی مجبوری؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ آیت ما انزلنا کہ جو لوگ دین کو چھپا لیتے ہیں، یہ آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ دین کو چھپا لیتے ہیں آگے نہیں پھیلاتے، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت نہ اترتی تو میں اتنی حدیثیں یاد کر کے آگے نہ پھیلاتا۔ لعنت سے بچنے کے لیے وہ دین کو پھیلاتے، لعنت سے بچنے کے لیے احادیث کو یاد کیا جاتا ہے، اور جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ کس کو؟ مولویوں کے لیے نہیں۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک حدیث بھی موجود ہے وہ آگے پہنچائے جائے۔ ضروری نہیں ہے لمبا چوڑا وہ گرامر پڑھے تو یہ پڑھے وہ پڑھے، حدیثیں یاد کرے، حدیثوں کو پھیلائے۔ دینی مدارس کس کام کے لیے؟ ایمان کے لیے، نیک اعمال کے لیے، اور حق کی دعوت کی تبلیغ کے لیے، تیاری کے لیے دینی مدارس ہوتے ہیں۔ ان کو قائم کرنا، ان کو چلانا، ان کو تقویت دینا۔ ہمارے بھائی حافظ اسلم صاحب وہ سادگی کے اندر اپنا کاروبار بھی کرتے تھے، صرف اور صرف یہ چیزیں مجبور کرتی کہ حق کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو حق کے رسالت ادا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی امت کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی۔ ہمیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین نظر آتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا کام جو اللہ نے ان پر سونپا اور ایک ایک آیت کر کے وضاحت اور صراحت کے ساتھ سمجھائی، اور پھر پھیلانے میں جو مشکلات جو پریشانیاں آئی ہم ان چیزوں سے گھبراتے ہیں۔ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر جو کچھ ہوگا اس پر صبر کرنا ہوگا۔ اور جو دنیا میں کامیاب گئے ہیں ان کے اندر یہ چاروں چیزیں، چاروں خصلتیں موجود تھیں۔ ایمان حقیقی، نیک اعمال حقیقی، اور دعوت دینا یہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے، اور جو کچھ ہوا کرتا تھا ان کے ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ صبر کیا کرتے تھے۔ یہ چار چیزیں ہیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم خسارے والے، گھاٹے والے۔ سورہ والعصر پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ وہ شخص گھاٹے والا نہیں ہے۔ کون سا؟ جس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز کم ہے وہ گھاٹے والا، خسارے والا۔ یہاں اللہ نے بڑے کامیابی کے مرتبے نہیں بیان کیے۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے جی آپ دکان کھول لیں آپ کو گھاٹا نہیں پڑے گا، تو دکان اس لیے نہیں کھولی جاتی کہ گھاٹا نہ پڑے، دکان تو اس لیے کھولی جاتی ہے کہ بہت زیادہ منافع ہو۔ یہاں اللہ نے کہا چار چیزیں جس کے اندر موجود ہیں وہ صرف 33% نمبر حاصل کر رہا ہے۔ اب ہمیں ان آیات کی روشنی میں، اس سورت روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا، ہم حقیقی ایمان لائیں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، قبر کے اندر جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا لا تلیت ولا دریت، خود تو نے تلاوت کر کے تو نے کیوں نہ اپنا نظام زندگی اس قرآن سے لیا؟ تو اس لیے نمازیں اللہ کہتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت نمازیوں کے لیے۔ کیوں؟ بے معنی، بغیر ترجمہ کے، بغیر تفہیم کے۔ یہ الفاظ کوئی جنتر منتر نہیں ہے،
اس لیے بھائیو دوستو ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.